الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم زیرقہ علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماحول انتہائی معذرت خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب کرسی پر جلوہ افروز اور انہوں کو بڑی محنت سماجت نال چند منٹس وقت لیا ہے انشاءاللہ یہ اتار رہے گا کسی جگہ تے اتر جائے گا انشاءاللہ اصحاب رسول مغفور اور مرحوم جنت اقدار اور جنت وارث صحابہ کرام دی توہین جو ہے وہ کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی قرآن پاک اندر اس دور دے کفار جدو اصحاب رسول دی توہین اور تنقید کرتے سن انہاں دا رد قرآن پاک وچ موجود جس انداز انہاں توہین کی اسی انداز اللہ نے جواب ارشاد فرمایا گویا اصحاب رسول دی عزت اور عظمت کا دفاع اللہ دی سنت ہے کہ انہاں دے دفاع اندر مفسرین نے تذکرہ فرمایا کہ 616 آیات اللہ نے اصحاب رسول کی عزت عظمت اور دفاع اندر نازل فرمائی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے دلائل قرآن اور حدیث اندر موجود کہ مشرکین مکہ کفار مکہ جدو یہ بات کہی انؤمن کما آمن السفہاء کیا ایسے ایمان لائیے جیسے اصحاب رسول نعوذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے تو کفار نے اصحاب رسول نے بے وقوف کیا۔ جواب اللہ تبارک و تعالی نے الا انہم هم السفہاء اصحاب رسول دی عزت عظمت کا دفاع کر کے فرمایا خبردار اہی لوگ خود بے وقوف نے جو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے ایسے الفاظ کہہ رہے۔ پھر قریش نے کفار نے چاہا کہ چند غریب اصحاب رسول جو مالی طور پر انتہائی کمزور اور غلام کی حیثیت نال رہ رہے انہوں نبی علیہ السلام تو دور کیتا جائے جدا کیتا جائے تاکہ صحابیت کا مقام مجروح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب علیہ السلام بڑے ہی بھاری الفاظ تنبیہ فرمائی، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، محبوب اگر آپ ان کو اٹھا دیں گے، اپنے پاس سے ہٹا دیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس سے زیادہ تنبیہ اور کیا ہو سکتا؟ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دی آمد سے ناگواری محسوس فرمائی اور ماتھے مبارک پر تیوری چڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کہ ایک نبینہ صحابی آیا اور آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری کیوں چڑھی؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ قریش کی رضا واسطے، قریش نو قریب کرنے واسطے، قریش دے اس حرس واسطے کہ قریش اسلام قبول کرن، کسی غریب اور فقیر اور کسی پیارے غلام صحابی نو تو انہوں اپنے کولوں اٹھان دی اور دور کرن دی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام تنبیہ ہو رہی، اور ذرا دوسرا چیپٹر کھولیے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے اصحاب کے دفاع لئی بہت سارے ایسے واقعات احادیث اندر موجود نے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا دفاع فرمایا۔ کفار اور قریش کی طرف تو دفاع ہے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث عرض کر کے بات کو آگے پڑھانے کی کوشش کرنا کہ ایک کافر نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نازیبہ الفاظ کہنے شروع کر دیتے اور آپ کی توہین اور تنقیص کر رہے، تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ طبیعت نرمی، شفقت، محبت، اخلاق اس قدر سی کہ آپ اس کی بات سن کے خاموش نے، تو اسی وقت اللہ نے آسمان کو فرشتہ نازل کیتا ہے جڑے صدیق دی عزت اور عظمت کا دفاع کر رہا سی۔ جو کچھ کافر کہہ رہا سی اس دے جواب ایک فرشتہ اس نو جواب دے رہا سی، اور اس منظر نو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکھاں مشاہدہ فرمایا۔ آپ گزر رہے سن، جدو یہ منظر ویکھیا تو آپ رک گئے کہ ایک کافر، ایک مشرک سیدنا صدیق دی توہین کر رہے ہیں اور فرشتہ کے جواب دے رہے ہیں، صدیق دی طرف دفاع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام منظر ویکھتے رہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس نے پاس نہ آیا وہ کافر، تو آپ دی جذبات اور آپ دا جلال بڑھیا اور غصہ بڑھیا، تو آپ نے خود بولنا شروع کیتا، تو فرشتہ پیچھے ہٹ کے واپس چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے، سیدنا صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بارے نازیبہ الفاظ کہندہ رہے، میں خاموش رہا اور تسی بھی تشریف لائے اور تسی بھی خاموش رہے، لیکن جدو میں بولنا شروع کیتا ہے تسی چل دیئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، جڑا پہلے منظر میں ویکھ رہا سا کہ تیری عزت اور عظمت کا دفاع واسطے اللہ نے آسمان تو فرشتہ نازل کیتا سی، گویا اللہ دی کی سنت ہے اور صحابہ کا دفاع کرنا فرشتوں کی بھی سنت۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور کفار دے دفاع جدو انہاں توہین کیتی ہے، تنقیص کو دے دفاع اندر صحابہ دی عزت عظمت تے بیان کیتی ہے، لیکن آپ نے اپنے اصحاب دے سامنے بھی جدو آپ نے محسوس کیتا ہے نا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی دے بارے کوئی الفاظ کہہ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس نے بھی روکے اور ٹوکے اور منع فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجیے اس حدیث پر کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، منو پاک کیجیے، میرے کو گناہ ہویا ہے، میرے کو بدکاری ہوئی ہے، زنا کے راستے پہ میں چل نکلی اور زنا مجھ سے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تیرے پیٹ اندر جو معاملہ بچا ہے اس دی ولادت تو بعد آ۔ عورت واپس چلی گئی، جدو بچہ پیدا ہوا پھر آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو پاک کیجیے، فرمایا واپس چلی جا، جب تک یہ بچہ دودھ پیندہ اور خارجی خوراک نہیں کھاندا
اس وقت تک اس بچی کی خدمت کر، اس کو دودھ پلا۔ جدوں اس عورت نے محبوب علیہ السلام جس فرمان کو سنے تو واپس پلٹی اور اس بچے کو کچھ عرصہ دودھ پلاندی رہی، خارجی خوراک کے ساتھ ساتھ اس کو سکھاندی رہی اور لگاندی رہی۔ جدوں اس نے روٹی کھانا شروع کی ہے نا، روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ پڑایا ہے۔ یہ ہے مقام صحابیت، یہ ہے ان کا ڈر، یہ ہے ان کی پاکیزگی، یہ ہے ان کی طہارت، یہ ہے ان کی توبہ، یہ ہے ان کی للہیت، یہ ہے ان کی خشیت۔ وہ صحابی رسول جس سے یہ گناہ سرزد ہوا، وہ اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ خوراک کھانے لگ گیا ہے، میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، آپ مجھے پاک کر دیں، کہیں موت نہ آ جائے، مجھے پاک کر دیں۔ اس کو پابند نہیں کیا گیا، جہل میں بند نہیں کیا گیا، ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی، کوئی گناہ کرنے والا دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ خود بخود اپنے آپ کو عدالت رسول میں پیش کر رہی ہے۔ یہی ان کی توبہ، صحابہ کی یہ توبہ، یہ انداز ہمارے لیے کدھر شیخ؟ اچھا میں آگے بول جائے، ویسے جا رہے ہو تو میں پاس کر دوں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سیدنا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ہے، غلطی سرزد ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کی تڑپ دیکھی، اس کی توبہ دیکھی، اس کا انداز دیکھی، اس کا رونا دیکھی، اس کا تڑپنا دیکھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا دیکھی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس نو بچہ ایسا کوئی لے لے، اپنے سپرد کر لو اور اس عورت کو لے جاؤ اور اس نو جا کے رجم کرو۔ صحابہ کرام لے گئے اور گڑا کھود کے اس نو گڑے پرو کے پتھر مار رہے، جدو اس دے خون پتھر دوران رجم دے دوران۔ اور یاد رکھیں رجم جو ہے اس پر امت کا اجماع ہے کہ زانی، شادی شدہ جو زانی ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم پر احادیث موجود ہے، رجم پر قرآن پاک میں کوارے زانی اور زانیہ کی سزا کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو کوارا آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کی سزا جو ہے کوڑے اور جلاوطنی، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو جوڑا ہے شادی شدہ، اس کی زنا کا تذکرہ قرآنی آیات کی صورت میں منسوخ ہے، آیت منسوخ ہے، لیکن حکم اس کا باقی ہے، اور حدیث میں رجم کی سزا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے ہمارے ملک میں، خاص کر جس کے سربراہ جاوید غامدی ہے، اس نے انکار کیا ہے کہ رجم کی سزا جو کہ قرآن میں نہیں ہے، لہذا ہم ان حدیث کو نہیں مانتے یا ان حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث پاک بھی حجت ہے۔ قرآن سے بھی قانون ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی قانون ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ حدیث رسول ہے، تو حدیث جب تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہے اور پوری امت کا اجماع ہے تو اس کا انکار ضلالت، گمراہی اور کفر ہے۔ لہذا جاوید غامدی کی یہ انکار ہے کہ رجم کی سزا کا میں انکاری ہوں، مرتد کی سزا کا انکاری ہوں، اس لیے کہ مرتد کی سزا کا صریحاً قرآن میں ذکر کہتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مرزائیت ہمارے نزدیک مرتدین کے زمرے میں ہے کہ ان کا شمار مرتدین کے گروہ میں ہے۔ لونڈیاں نہیں بنایا گیا، بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا لیکن ان کے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، فصلوں کو نہیں اجاڑا جاتا لیکن ان کی فصلوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جانوروں کو نہیں مارا جاتا لیکن ان کے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، وہ مکانوں کو نہیں ڈھایا جاتا لیکن ان کے مکانوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس لیے کہ جھوٹے نبی کے دعوے جو دعویٰ کرے اس کی ساری امت مرتدین میں داخل ہوتی ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کی سزا ایک ہی ہے کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ مرزائیت کے حوالے سے ہمارے ملک میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا مرزائیت مرتدین کے جو زمرے میں ہے، ان کے بچے ہوں، ان کی عورتیں ہوں، ان کے بوڑھے ہوں، ان کے جوان ہوں،
سارے کے سارے مرتدین میں داخل ہے۔ ان کو اقلیت کے کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ان کو ذمہ کی حیثیت سے ملک میں رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے، نہ ان کو کسی کمیٹی اور کسی آئینی کمیٹی میں یا کسی اور اسمبلی میں ان کو لایا جا سکتا ہے، نہ انتخاب کا انہیں حق حاصل ہے، اور نہ انہیں مخصوص نشستوں میں لا کے مرزائیت کی نمائندگی کے لیے کہیں اس کو گروہ کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے حکام یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، سب کے لیے دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن مرزائیت اور قادیانیت کو یہ حقوق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین انہیں کافر کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گویا یہ پاکستان کے آئین کو، دستور کو نہیں مانتے، قرآن ختم نبوت کا عقیدے کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور مسلمان اونلی شرط ہے کہ پیغمبر اللہ کی توحید پر ایمان ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ مسلمان ہون لئی ضروری ہے، مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا مرزائیت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ جاوید غامدی کو تیار کیا گیا ہے مرزائیت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے، ایسے لوگ سکالرز کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، کھڑا کیا گیا ہے، تب کوئی مرزائیت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، کوئی رافضیت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، اصحاب رسول پر بکواس کرتا ہے اور اصحاب رسول کے لیے توہین کے دروازے کھولتا ہے، ان کو آسان ٹارگٹ کے طور پہ لیتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ایک مرزا تھا، یہ دوسرا مرزا ہے، اس مرزے کے بھی ہم خلاف تھے جس نے ختم نبوت پر جناب ڈاکہ ڈالا۔ ہم ان مرزوں کو بھی نہیں مانتے جس مرزے نے اصحاب رسول کی توہین کا دروازہ کھولا ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے دروازے کو کھولا ہے۔ یاد رکھنا، جس بندے کی زبان سے امیر معاویہ کی ذات، ایمان، ہستی محفوظ نہیں ہے، سمجھ لو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی پر ہے، ضلالت پر ہے، کفر پر ہے، ضلالت پر ہے، ایمان اسلام پر نہیں ہے۔ ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیسے کمائیں اور اصحاب رسول کو برا کہے، انگریز کے لیے اور کافروں کے لیے، رافضیوں کے لیے اور جناب مرزائیوں کے لیے راستوں کو ہموار کرے۔ یہ انہی کے گماشتے ہیں، رنگ ان کا اور ہے، روپ ان کا اور ہے، نام ان کا اور ہے، شکل ان کی اور ہے، صورت ان کی اور ہے، لباس ان کا اور ہے، اور ہم انشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا، اور اس ملک میں انشاءاللہ اصحاب رسول کی عزت عظمت کا قانون بنے گا، اور انشاءاللہ ہم بنوا کے چھوڑیں گے۔ اونچی بولیے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تیار ہونا، قربانی دینے کے لیے تیار ہونا۔ ہاں، میرے علم دے حافظ مزمل الدین صاحب کے علاوہ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں نا؟ یہ چاچا صاحب کی حمایت میں تھے کہ چاچے دا نمبر کیوں لے لیا؟ بھتیجے دا حق ہوتا ہے جب چاچے نو اٹھایا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، سنیے، غور فرمائیے۔ اصحاب رسول کے دفاع کے لیے، عزت اور عظمت کے لیے اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھا لیجئے، یہ صحابی رسول ہے، اصحاب رسول ان کو لے گئے، ان کو رجم کیا جا رہا ہے۔ رجم کی سزا کا انکار ضلالت گمراہی ہے، اور مرتد کی سزا قتل کا انکار، یہ دونوں چیزوں کا جاوید غامدی انکاری ہے۔ میری جماعت کے شیخ محدث حضرت علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کے رد پر کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ ضرور پڑھیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتابیں جاوید غامدی کے حوالے سے، اس کے رد کے حوالے سے، اس کے مذاہب کے، اس کے عقائد، اس کے نظریات کے رد کے حوالے سے یہ مرزائیت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کر رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی صرف ایک صدا سرطن سے جدا، یہ اس کا انکار کرتا ہے، اور اسی طرح اس صدا کا انکار کرتا ہے کہ مرتد کی صرف ایک صدا کہ اس کا سرطن سے جدا۔ مرزائیت جو کہ مرتدین کے زمرے میں ہے، لہذا اس کے لیے وہ نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رجم کی سزا بھی شریعت میں، حدیث میں، صحیح البخاری میں، متواتر حدیث میں اور اجماع امت سے یہ گناہ جناب سزا ثابت ہے۔ جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو دوران رجم اس کے خون کا فوارہ نکلا، اور سیدنا عمر یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی کو شک ہے ان دونوں میں سے ایک شخصیت تھی، اس کے جسم پر خون کے چھینٹے آ گرے، اس عورت کے خون کے چھینٹے۔ تو صحابی رسول کی زبان سے الفاظ نکلے، یہ کیسی عورت ہے؟
جس کے خون کے قطرے مجھ پہ آ پڑے، یعنی میرے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے میرے خراب کر دیے، اس کا عورت کا خون جس نے بدکاری کی ہے اس کے خون کا چھینٹا مجھ پہ آ پڑا ہے۔ صحابی ہے کہنے والا، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ صحابی ہے، اور صحابیہ وہ ہے جس سے یہ عمل سرزد ہوا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں کہنے دیا، اس کے بارے میں نازیب الفاظ حضور نے صحابی کو نہیں کہنے دیے۔ ایک عام شخص اٹھے جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں، جس کا اپنا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے حلول کا مخلوق میں، جس کا اپنا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں بدا کا کہ اللہ کو فیصلے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے یہ صحیح ہوا، نعوذ باللہ، جس کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نعوذ باللہ اس پر ایمان اور محبت اور عقیدت نہیں ہے کہ اس نے آنا سیدنا علی کے پاس تھا اور آیا رسول اللہ کے پاس، جس کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ترین کتاب نہیں ہے، جس کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ صحیح البخاری و مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ یہ 6 حدیث کی کتابیں ردی کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا نعوذ باللہ اپنا عقیدہ ہے کہ صدیق مسلمان نہیں ہے، عمر عثمان مسلمان نہیں ہے، جس کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم اصلی حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جو انکار کر رہا ہے سیدنا عثمان کے ایمان کا، جو انکاری ہے طلحہ کے ایمان کا، زبیر کے ایمان کا، سعد کے ایمان کا، سعید کے ایمان کا، جو انکاری ہے عمر بن عاص کے ایمان کا، جو انکاری ہے مغیرہ بن شعبہ کے ایمان کا، جو انکاری ہے سیدنا امیر معاویہ کے ایمان کا، اسلام کا، دین کا، شریعت کا، جو قرآن کے محفوظ ہونے کا انکاری ہے، وہ باس کرتا ہے صدیق عمر عثمان کے ایمان پر، وہ باس کرتا ہے جناب اصحاب رسول کے ایمان پر، جو اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ ان کے ایمان پر باس جناب کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ سن لیجیے، اگر صدیق عمر عثمان علی مومن نہیں ہے نا، اگر اصحاب رسول مومن نہیں ہے تو پھر یہ میری بات لکھ لو کہ رب کی زمین پر اسلام آیا ہی نہیں، ایمان آیا ہی نہیں، قرآن آیا ہی نہیں، حدیث آیا ہی نہیں۔ اگر قرآن کا آنا حق ہے، اسلام کا آنا حق ہے، ایمان کا آنا حق ہے، اگر جبریل کا آنا حق ہے، اگر 1.25 لاکھ نبیوں کا آنا حق ہے، اگر محمد مصطفیٰ کا آنا حق ہے، اگر میرے رب کی ذات حق ہے، تو پھر مان لو کہ محمد کے صحابہ بھی حق ہے اور سارے کے سارے جنت کے وارث ہیں۔ کسی ایک صحابی کی عزت کا، عظمت کا، شان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے جو میرا پیغام کہ اصحاب رسول کی عزت، عظمت کا دفاع پیغمبر کی سنت ہے۔ صحابیہ کے بارے میں صحابی رسول نے کیا کہا؟ یہ کیسی عورت ہے جس کے خون کے چھینٹے مجھ پہ آ پڑے؟ نبی علیہ السلام نے سن کے کیا فرمایا؟ فرمایا خالد یا عمر، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں میری صحابیہ پر یہ جرح کر رہے ہو؟ یہ وہ صحابیہ ہے، یہ وہ خاتون ہے جس سے یہ عمل سرزد ہوا ہے، اور جن صحابہ پر تم تبرہ کرتے ہو یہ تو کبائر سے اللہ نے ان کو ویسے ہی محفوظ رکھا تھا۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ گناہ نہیں کیے، ان کی فطرت اسلام کے بعد تو بعد، ان کی فطرت اسلام سے پہلے بھی گناہوں سے متنفر تھی اور گناہوں سے دور تھی۔ یہ صدیق عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سنیے جو میں پیغام آج کی اس کانفرنس کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دیجئے۔ اصحاب رسول کے بارے میں رافضیت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، اپنی زبانوں کو لگام دیجئے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اصحاب رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہماری موت کا، ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی مسلک پسندی ہم جو اس کا شکار نہیں ہو سکتے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارے جسم کی جان اور ہمارا ایمان ہے۔ ان کی جس طرح روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح صحابہ سے عقیدت اور محبت کے بغیر ہماری زندگی فضول ہے۔ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں صدیق عمر عثمان پر ایمان نہ ہو۔ اور اگلی بات سن لیجئے، جس زندگی میں صدیق کی عزت محفوظ نہ رہے، اللہ کی قسم اس جینے میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی عزت اور عظمت کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ہم وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں گے۔
اور انشاءاللہ ان کی عزت عظمت ناموس کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے، اور منکرین اصحاب رسول کو انشاءاللہ الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑے کرتے ہو انشاءاللہ، ساتھ ہو نا؟ تو سنیے پھر، فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مومن جو ایمان لائے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، یعنی اصحاب رسول، والذین آمنوا وحاجروا، اور اس کے بعد ہجرت کی بتلائیے ہجرت کرنے والے کون؟ سب سے پہلے مہاجر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کوئی بندہ ایسا نہیں جو انکار کرے کہ یہ تینوں مہاجر نہیں، یہ تینوں مہاجر، سیدنا عثمان دور مہاجر اور سیدنا علی بھی مہاجر، یہ چاروں مہاجرین ہیں، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ چاروں کا تعلق مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے، چاروں شخصیات مدینہ طیبہ میں پہنچی۔ اب قرآن پڑھئے والذین آمنوا وحاجروا، والذین آمنوا وحاجروا، اس سارے ایمان بھی لے آئے نے، اس کا بھی کوئی بندہ انکار نہیں کر سکنا۔ یہ الگ پاس ہے رافضیاں دے دلوں مومن نہیں ہوئے۔ کوئی آتا ہے نبی علیہ السلام تو بعد ارتداد دا شکار ہو گئے، نعوذ باللہ۔ سن لیجئے قرآن پاک نے ایسی بشارتہ بیان فرمائیاں نے جس تو رافضیت اس عقیدے دا رد ہونا ہے، جڑے آندے نے دلوں مومن نہیں ہوئے۔ قرآن کی آندہ ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماندے انہوں دے دلوں میں جاننا، انہوں دے دلوں در ایمان کس طرح ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن انہوں دے دل دی گواہی دیتی ہے، فرمایا انہوں دے دل اندر تقوی پرہیزگاری للہیت اور ایمان موجود ہے۔ رافضیاں دا پہلا اعتراض کہ دلوں مومن نہیں ہوئے، قرآن نے وضاحت فرمائی ہو دلوں مومن ہے۔ دوجہ اعتراض نبی علیہ السلام تو بعد پھر گئے صلی اسلام تو نعوذ باللہ۔ سن لیجئے قرآن فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اعتراض رافضیت ہے، جواب حدیث و سنت ہے۔ سن لیجئے ایک پاس اعتراض ہے، دوسرے پاسے جواب ہے۔ رافضیاں دا اعتراض ہے، اور رافضیاں دے بہت بڑے ذاکر شہنشاہ نقوی دا اعتراض ہے، اور کلم موجود ہے میڈیا اوپر کے ابو بکر عمر عثمان تینوں اصحاب رسول نبی علیہ السلام دے جان تو بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اسلام تو پھر گئے نعوذ باللہ۔ تین رہ گئے، سینہ ابو ذر، سینہ مقداد، سینہ سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ مجمعین، باقی سارے صحابہ اسلام تو پھر گئے۔ یہ انہاں دا نظریہ ہے، انہاں دا اعتراض ہے۔ قرآن دا جواب سنیے، آل سنت جواب سنیے، آل الحدیث دا جواب سنیے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ قرآنی نص سے جواب اندر اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین تے سارے انصار اور انہاں تو بات پڑھنے والے سارے صحابہ والذین اتبعوهم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین اندر سیدنا صدیق نے، سیدنا عمر عثمان و علی نے، والانصار اندر پیغمبر دے سارے انصار صحابہ نے، والذین اتبعوهم بإحسان یہ اندر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والذین اتبعوهم بإحسان یہ اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والذین اتبعوهم بإحسان یہ اندر سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والذین اتبعوهم بإحسان یہ اندر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والذین اتبعوهم بإحسان یہ اندر سیدہ
ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے والذین اتبعوہم بإحسان، یہ دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے مہاجرین دا، سارے انصار دا، سارے بعد چان والے صحابہ کرام دے بارے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، رب تے راضی نے۔ اگلی بات جڑی میں دسنا چاہنا کہ مرتد نہیں ہوئے، اسلام تو پھرے نہیں، یہ پھر گئے ہوں دے جنت دی بشارت نہ ہوں دی، کیونکہ جنت دا معاملہ قیامت تک ہے۔ کافر نے جنت جانا نہیں، مرتد نے جنت جانا نہیں، مشرک نے جنت جانا نہیں، منافق نے جنت جانا نہیں۔ تے رب آندا ہے جڑے مہاجرین و انصار اور انہاں دے پیروں پیچھے صحابہ بننے والے، انہاں سارے نے کیڑی چیز تیار ہوئی ہے، وعد لہم جنات، انہاں واسطے جنت تیار ہوئی ہے، اور اس جنت کے اندر ہے جناب جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان مہاجرین و انصار کے لیے۔ قرآن مہاجرین کو جنتی کہتا ہے۔ جنت کا معاملہ ایمان پر ہے، جنت کا معاملہ اسلام پر ہے، جنت کا معاملہ توحید پر ہے، جنت کا معاملہ اتباع پر ہے، جنت کا معاملہ اتباع رسول پر ہے، اطاعت رسول پر ہے۔ جنت کی بشارت مومنین کے لیے ہے، جنت کی بشارت ہم المومنون حقا کے لیے ہے، جنت کی بشارت دلوں مومن کے لیے ہے۔ لہذا وہ اس جناب میرے استدلال کو توڑیے، کسی میں جرت اور ہمت ہو تو توڑیے۔ قرآن کہتا ہے سارے مہاجرین کے لیے جنت، سارے انصار کے لیے جنت، اور سارے تابعین کے لیے، یعنی وہ تابعین جنہوں نے بعد میں ایمان لا کے ہجرت اور انصار کے بعد ایمان لا کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ سارے ان کے پیرو صحابہ، ان پر رب راضی ہے، یہ رب پر راضی ہے، جنت ان کے لیے ہے۔ اگر تم کہتے ہو فلاں فلاں اسلام سے پھر گیا تھا، اس کے لیے نص لائیے، نص قطعی لائیے جس میں صدیق کا استثناء ہو، ایسی روایت لائیے جس میں عمر عثمان کا استثناء ہو کہ یہ مہاجرین میں سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کی خبر ہے سارے مہاجرین جنتی ہے، سارے انصار جنتی ہے، سارے بعد میں آنے والے صحابہ جنتی ہے۔ قرآن کی غور آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہر صحابی نبی نہیں، ہر صحابی نبی سارے سال کوٹ دی آواز دے اندر گونج ہے توڑی آواز ہر صحابی نبی تو انہوں کی ہو گیا عوام الناس نو ہر صحابی نبی یار اندر عقیدت محبت ڈوب کے کہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ صحابہ کا دفاع رب کی سنت، صحابہ کا دفاع فرشتوں کی سنت، صحابہ کا دفاع رسول اللہ کی سنت، صحابہ کا دفاع تابعین کی سنت، صحابہ اکرام کا دفاع تبع تابعین کی سنت، صحابہ کا دفاع صحابہ کی سنت، صحابہ کا دفاع آل الحدیث آل السنہ اہل حق کا طریقہ رہا ہے، اور آج تک ہم انشاءاللہ سینہ تان کے اعتبار بن کے رافضیوں کے سامنے کھڑے ہیں کہ تمہاری کوئی بات جو ہے اس حوالے سے ہم برداشت نہیں کرتے۔ تم نے اپنی نمازوں اذانوں میں اذانیں تھی، ہم نے برداشت کیا، تم نے ماتمی جلوس نکالے، ہم نے برداشت کیا، تم نے بہت کچھ کیا اس ملک میں، ہم برداشت کرتے رہے، لیکن یہ معاملہ قابل ناقابل برداشت ہے۔ صحابہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس پر اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اولاد کو، اپنی جان کو ذبح کرا دیں گے، لیکن صحابہ کی عزت اور عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، اور خاص کر ملک اورنگزیب صاحب جن کو بڑے بہت بڑا دکھ اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی بیماری آئی، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کانفرنس کو ہمیشہ اسی طرح باد و شاد رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔